أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 99، 90 اور 91 تلاوت کی گئی ہے، جو 12ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کی نماز اور آپ کا دین کیا یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیں روکو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے، اور جو ہمارے مال ہیں اموال ہیں ان میں اپنی مرضی کا کام کرنے سے تمہیں یہ کہتا ہے کہ ان کو روکو. آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، مجھے اس نے رسول بنا کے نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے حسن رزق حسن دیا ہے، اچھا مال دیا ہے، عزت دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جو تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں، ایسا کرتا بھی نہیں ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے تمہاری، بھلا ہو جائے تمہارا، جہاں تک ہو سکے میں کوشش کر رہا ہوں. اور یہ کہ میری توفیق اللہ ہی کے حکم سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں. پھر فرمایا کہ میری قوم، میری مخالفت کی وجہ سے، میرے ساتھ عداوت کی وجہ سے تم مجرم نہ بن جاؤ، خطا کار نہ بن جاؤ، نافرمان نہ بن جاؤ. خود سوچو اور اپنے بھلے کی طرف آؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم پر وہ عذاب آ جائیں جو اس سے پہلے قوم نوح پر آئے، قوم ہود پر آئے، قوم صالح پر آئے. اس واسطے تو میں کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، اپنے معاشرے میں جو برائیاں تمہارے آگے بند کر دو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو وحدہ لا شریک مان کو اس کی عبادت کرو. اور اگر نہیں کرتے ان قوموں کی طرح اگر تم پر عذاب آ جائے، وہ قوم بھی ہے وما قوم لوط منکم ببعید، جو تم سے بڑی نزدیک ہے، قوم لوط، اس پر کیسا عذاب آیا تھا، زمین الٹ دی گئی، پتھروں سے بارش کی گئی. اور یہ تمہارے سے دور نہیں ہے، ایک تو زمانے کے اعتبار سے کہ تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، ابھی اس کی کہانیاں تمہارے اندر بتائی جا رہی ہیں، اس کی باتیں لوگ کر رہے ہیں تمہارے معاشرے میں. دوسرا تمہارے علاقے سے بھی ان کا علاقہ دور نہیں ہے، بڑے لوگ سفر پہ جاتے ہیں تجارت پہ تو ان کے علاقے سے گزر کے جاتے ہیں. ان کو دیکھ عبرت حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، اس کی طرف رجوع آؤ، استغفار کرو، بخشش مانگو اس سے، توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، ادھر توجہ کر لو اور استغفار کر کے توبہ کر کے یہ عہد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرو گے. اگر ادھر آ جاتے ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کر لیتے ہو، ان ربی رحیم ودود، میرا رب پھر بڑا مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے. تم آ جاؤ، اگر آ تو جاؤ. یہ بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں ان کی،
انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، جناب شعیب علیہ السلام آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا بہکی بہکی باتیں لگتی ہیں ہمیں نہ سمجھائیں، ہم سمجھنے والے نہیں ہیں، کسی اور طرف چلے جائیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اِنَّا نَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہمارے درمیان کو آپ طاقتور بھی نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو کچھ کہیں، آپ کو ماریں، کوئی زیادتی کریں، آپ ہمیں جواب نہیں دے سکتے، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں۔ ہاں آپ کا قبیلہ جو ہے اس کا ہمیں لحاظ ہے، صرف وہ قبیلے میں ہمارے دین کے لوگ موجود ہیں، تمہارے قبیلے میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے گھرانے میں، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا نرجم نہ کا، ہم آپ کو رجم کر دیتے، پتھروں سے مار دیتے۔ آپ کے قبیلے کا لحاظ ہے، جو ہمارے ہم نوا ہیں، ہم پیالہ ہیں، اس کی وجہ سے ہم آپ کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ کی تو ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے، نہ آپ کوئی طاقت والے ہیں، نہ آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارا ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہمیں تبلیغ کر کر کے۔ تو پھر آپ نے شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔